بغداد شہر میں ایک درویش رہا کرتا تھا جو زیادہ تر حالت سفر میں ہی رہتا تھا۔ وہ بغداد کے کبھی ایک گاؤں میں نظر آتا تو کبھی دوسرے گاؤں میں۔ لوگ اکثر اوقات اس درویش کو ڈھونڈا کرتے اور اپنی مرادیں پوری کروانے کے لیے اس درویش سے دعائیں کرواتے۔ ایک دفعہ وہ درویش کمر باندھے کسی لمبے سفر پر جا رہا تھا۔ چلتے چلتے وہ بہت زیادہ تھک گیا تھا، یہاں تک کہ اس کے پیر سوجنے لگے تھے۔ اسے بھوک بھی بہت زوروں کی لگ رہی تھی، پھر بھی وہ چلتا رہا۔ نہ جانے اس نے ابھی کتنی دور جانا تھا کہ سورج غروب ہونے لگا۔ اتنے میں وہ کسی ایک گاؤں میں پہنچ گیا۔ سوچنے لگا کہ آج رات اسی گاؤں میں آرام کرنا چاہیے، صبح تازہ دم ہو کر پھر آگے چلوں گا۔ یہی سوچ کر وہ ایک بڑے سارے شاندار مکان کے پاس گیا اور دروازے پر دستک دی۔ تھوڑی دیر میں ایک موٹی سی عورت نے دروازہ کھولتے ہی پوچھا، کون ہو تم اور کیا چاہتے ہو؟ درویش نے بڑی نرمی سے جواب دیا، میں ایک مسافر ہوں، آج کی رات اگر آپ مجھے آرام کرنے کے لیے تھوڑی سی جگہ دے دیں تو بڑی مہربانی ہوگی۔ عورت نے گرجتے ہوئے کہا، دفع ہو جائے یہاں سے، اگر میں ایسے ہی تمہارے جیسے ہر نکمے آدمی پر مہربانی کرنے لگوں تو اپنے گھر کا خرچ کیسے پورا کر پاؤں گی؟ وہ درویش آدمی مایوس ہو کر آگے بڑھ گیا۔ اس عورت کے پڑوس میں ایک ٹوٹا پھوٹا پرانا سا مکان تھا۔ درویش نے اس مکان کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ ایک کمزور سی بڑھیا نے دروازہ کھولا اور بولی، آؤ بھائی، کہاں سے آئے ہو اور کیا چاہیے؟ درویش بولا، بڑی بھی میں ایک تھکا ہارا مسافر ہوں، مجھے رات گزارنے کے لیے تھوڑی سی جگہ چاہیے۔ اگر آج کی رات بسر کرنے کے لیے آپ اپنے گھر میں مجھے تھوڑی سی جگہ دے دیں تو بڑی مہربانی ہوگی۔ بڑھیا نے بڑی نرمی سے کہا، آ جاؤ بھائی، اس مکان میں پہلے بھی تو اتنے سارے لوگ رہتے ہیں، تم بھی آ جاؤ گے تو کیا فرق پڑ جائے گا؟ جب درویش اندر گیا تو اس عورت نے چارپائی پر بکھرے کپڑے سمیٹ کر ایک سائڈ پر رکھ دیے اور چارپائی مسافر کے آرام کرنے کے لیے خالی کر دی۔ درویش کی آدھی تھکان تو بڑھیا کی نرمی کی فراق دلی کی وجہ سے ہی اتر چکی تھی۔ وہ گھر کے اندر جا کر چارپائی پر بیٹھا اور بیٹھا بیٹھا اس گھر کا جائزہ لینے لگا۔ اس نے دیکھا کہ گھر میں چھوٹے بڑے کئی بچے ہیں اور سبھی نے پھٹے پرانے کپڑے پہن رکھے ہیں۔ یہ دیکھ کر درویش نے بوڑھی عورت سے پوچھا، نیک بخت عورت، تو اپنے بچوں کے لیے نئے کپڑے کیوں نہیں بنا دیتی؟ بوڑھی عورت نے ایک ٹھنڈی سانس بھرتے ہوئے کہا، بھائی میں ایک غریب عورت ہوں، محنت مزدوری کر کے کسی نہ کسی طرح سے ان کا پیٹ پالتی ہوں، لیکن کپڑے بنانے کے لیے پیسے کہاں سے لاؤں گی؟ اپنی طرف سے تو پوری کوشش کرتی ہوں لیکن پورا ہی نہیں پڑتا۔ خیر اب تو کھانے کا وقت ہو گیا ہے، آؤ جیسا بھی رکھا سکھا اسی میں شریک ہو جاؤ۔ جب درویش نے دسترخوان پر نظر ڈالی تو دیکھا کہ تھوڑی سی روٹیاں، تھوڑے سے چاول اور پتلی سی دال ہے جو ان بچوں کے لیے بھی کافی نہیں تھی۔ یہ دیکھ کر درویش نے کہا، بڑی بھی میرے پاس کھانا پہلے سے موجود تھا، وہ میں نے کھا لیا اور اب مجھے بھوک نہیں۔ بچوں کے ساتھ تم کھانا کھاؤ، میں بہت تھکا ہوا ہوں اس لیے آرام کرنا چاہتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے درویش چارپائی پر لیٹ گیا اور تھوڑی دیر میں سکون کے ساتھ نیند سے سو گیا۔ صبح اٹھتے ہی درویش نے بڑی عورت سے کہا، بڑی بھی تم نے ایک تھکے ہارے مسافر کو اپنے گھر میں جگہ دے کر بڑا ہی نیکی کا کام کیا ہے۔ میں تمہاری مہمان نوازی کا بڑا شکر گزار ہوں۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ آج کے دن صبح سے تم جو بھی کام شروع کرو شام تک وہی کرتی رہو۔ یہ سن کر بڑھیا نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، اے مہربان بھائی، تمہاری دعا کے بغیر بھی تو میں سارا دن کام ہی کرتی رہتی ہوں۔ صبح ہوتے ہی کام کرنا شروع کر دیتی ہوں اور رات گئے تک کام کرتی ہوں اور کام ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتا۔ بڑھیا یہ باتیں کر ہی رہی تھی کہ اس نے آنکھیں اٹھا کر دیکھا تو درویش وہاں سے جا چکا تھا۔ درویش کے چلے جانے کے بعد اس بڑھیا نے بچوں کی طرف دیکھا اور سوچنے لگی کہ درویش ٹھیک ہی تو کہتا تھا، ان بچوں کے کپڑے واقعی پھٹے ہوئے ہیں، بچے آخر لاوارث تو نہیں ہیں، ان کی ماں بھی زندہ ہے۔ گھر میں کپڑے کا ایک ٹکڑا پڑا ہوا تھا، سب کے نہ صحیح جس کسی کے ناپ کا بھی بنتا ہے بنا دیتی ہوں، زیادہ ناپ کر تو دیکھوں، شاید بڑے لڑکے کا ہی کرتا بن جائے یا پھر شاید چھوٹے بچے کا۔ یہی سوچ کر وہ پڑوسن کے ہاں کپڑا ماپنے کے لیے فیتا مانگ لائی۔ واپس آ کر اس نے صندوق سے کپڑا نکالا اور بڑے لڑکے کے لیے 1.5 گز کپڑا ماپ لیا۔ یہ دیکھ کر وہ بہت حیران ہوئی کہ کپڑا اب بھی اتنا ہی موجود تھا۔ اس نے دوسرے بچے کے لیے بھی کپڑا ماپ لیا لیکن کپڑا پھر بھی اتنا ہی تھا۔ اس کے بعد وہ سارے بچوں کا کپڑا ماپتی رہی، یہاں تک کہ وہ سینکڑوں بار ماپ چکی تھی لیکن کپڑا ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ کپڑے کا ٹکڑا بدستور اتنا ہی رہتا۔ فرش پر ناپے ہوئے کپڑے کا ڈھیر لگ گیا لیکن پھر بھی وہ کپڑا ختم ہونے میں نہ آیا، مگر جیسے ہی سورج غروب ہوا تو وہ کپڑا بھی ختم ہو گیا۔ عین اسی وقت اس کے دروازے پر کسی نے دستک دی تو بڑھیا دروازے کی طرف لپکی۔ دروازہ کھول کر دیکھا تو وہ پڑوسن اپنا فیتا واپس لینے آئی تھی۔ اسے دراصل فیتے کی تو کوئی ضرورت نہیں تھی، وہ محض یہ جاننے کے لیے بے چین تھی کہ اس غریب عورت کے پاس ماپنے کے لیے ایسی کون سی چیز آ گئی ہے جو ابھی تک فیتا واپس کرنے نہیں آئی۔
اب جو اس نے دیکھا تو اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ سارے کا سارا گھر نئے اور اچھے اچھے کپڑوں سے بھرا پڑا تھا۔ وہ حیران ہو کر پوچھنے لگی، ارے بڑی بی، یہ اتنا سارا کپڑا آج تمہارے گھر میں کہاں سے آ گیا؟ غریب عورت نے جواب دیا، ارے بہن، یہی تو میں خود نہیں سمجھ پا رہی۔ میرے پاس تو کپڑے کا ایک ہی ٹکڑا پڑا تھا جسے ماپ کر میں یہ دیکھنا چاہتی تھی کہ بڑے لڑکے کا سوٹ بن سکتا ہے یا نہیں، مگر اسے ماپتے ماپتے شام ہو گئی اور پھر کہیں وہ کپڑے کا ٹکڑا جا کر ختم ہوا۔ وہ درویش مسافر واقعی کوئی اللہ والا انسان تھا جس نے جاتے جاتے مجھے یہ دعا دی تھی۔ امیر عورت نے ہڑبڑاتے ہوئے پوچھا کہ کون مسافر اور کیسی دعا؟ غریب عورت نے جب سارا قصہ سنایا تو امیر عورت نے اپنا سر پیٹ لیا۔ دراصل وہ بزرگ پہلے اسی امیر عورت کے دروازے پر گیا تھا، لیکن اس نے دھتکار کر اسے واپس بھیج دیا۔ اب وہ اپنے کیے پر بہت پریشان تھی۔ اس نے گھر آ کر اپنے نوکر کو حکم دیا کہ جلدی جاؤ اور اس مسافر کو ڈھونڈ کر لاؤ، اور جب تک وہ نہ ملے تم بھی واپس نہ آنا۔ اگلے دن نوکر صبح سویرے تیار ہو کر اس مسافر کی تلاش میں نکل پڑا اور دن بھر اس مسافر درویش کو تلاش کرتا رہا۔ آخرکار ایک راستے پر اسے وہ درویش مل گیا اور تصدیق کے لیے اس سے پوچھا کہ بابا، کیا آپ وہی مسافر ہیں جو پچھلی رات فلاں گاؤں میں ایک بیوہ عورت کے گھر ٹھہرے تھے؟ درویش مسافر نے کہا، جی ہاں، میں وہی ہوں۔ تو نوکر نے کہا، میری مالکن کو آپ سے کچھ ضروری کام ہے۔ کون مالکن اور کیسا کام؟ درویش مسافر نے اس کے ساتھ چلنے سے انکار کر دیا۔ نوکر نے درخواست کرتے ہوئے کہا، اے نیک مسافر، اگر آپ میرے ساتھ نہیں چلیں گے تو میری مالکن مجھے زندہ نہیں چھوڑے گی۔ جب درویش نے یہ بات سنی تو مسکراتے ہوئے کہا، اگر ایسی بات ہے تو میں تمہارے ساتھ ضرور چلوں گا۔ دوسری طرف جب نوکر درویش کی تلاش میں چلا گیا تو امیر عورت نے بہت سارے لذیذ کھانے بنانے شروع کر دیے اور مسافر کی خاطر توجہ کے لیے سارے انتظام کر لیے تھے۔ جب درویش بزرگ واپس آیا تو امیر عورت بہت خوش ہوئی اور درویش کی خاطر توجہ میں کوئی کمی نہ چھوڑی۔ اس کے آرام کرنے کے لیے نیا اور نرم نرم بستر بچھایا اور نوکر کو اس کا خیال رکھنے کے لیے حکم دیا۔ درویش مسافر 3-4 دن تک کسی عورت کے گھر میں ٹھہرا رہا۔ اس دوران اس نے مسافر کو جانے کے لیے تو نہیں کہا، البتہ کھانے پینے میں روز فرق پڑتا گیا، یہاں تک کہ چوتھے دن ناشتے میں چائے کے ساتھ کچھ اور کھانے کو نہ دیا۔ درویش مسافر نے جب یہ صورتحال دیکھی تو اس نے وہاں سے چلے جانا ہی بہتر سمجھا اور مالکن کو بلا کر جانے کی اجازت مانگی۔ امیر عورت نے سن کر بہت خوش ہوئی اور درویش کو مزید رکھنے کے لیے بھی نہ کہا۔ وہ درویش کو چھوڑنے کے لیے باہر چلی گئی۔ درویش بھی چپ چاپ چلا جا رہا تھا۔ امیر عورت سے رہا نہ گیا اور بولی، اے نیک مسافر، مجھے جاتے جاتے دعا نہیں دو گے؟ درویش مسافر نے شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا، میں آپ کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں۔ میں دعا کرتا ہوں کہ آپ جو بھی کام صبح شروع کریں شام تک وہی کرتی رہیں۔ عورت کی دلی تمنا پوری ہو گئی۔ وہ خوشی سے جھومتی ہوئی مکان کے اندر آ گئی اور کپڑے کا سب سے بڑا اور اچھا کپڑا صندوق سے نکال کر سوچنے لگی کہ کتنا لاجواب کپڑا ہے، میں دن بھر اس کو ماپتی رہوں گی اور کپڑا ختم ہونے میں نہیں آئے گا۔ اسی طرح میرے پاس اس عمدہ کپڑے کے کئی تھان جمع ہو جائیں گے۔ سب سے پہلے میں اپنے اور اپنی بیٹی کے لیے نئے نئے کپڑے تیار کرواؤں گی اور فالتو کپڑے کو بیچ کر ہزاروں روپے کماؤں گی۔ اس نے کپڑے کو سائڈ پر رکھا اور اسے ماپنے کے لیے فیتہ لینے چلی گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ کپڑے کو ہاتھ لگاتی، اسے یاد آیا کہ رات کا آٹا بچا ہوا رکھا ہے، اگر یوں ہی پڑا رہا تو خراب ہو جائے گا اور کھٹا ہو جائے گا۔ کیوں نہ اس آٹے کی نوکر کے لیے روٹیاں بنا دوں اور پھر آرام سے سارا دن کپڑے ماپتی رہوں گی۔ فیتے کو چھوڑ کر وہ روٹیاں بنانے کے لیے باورچی خانے میں چلی گئی۔ نوکر نے پہلے سے ہی آگ جلا رکھی تھی، مگر کام جلدی ختم کرنے کے لیے اس عورت نے آگ کو اور بھی تیز کر دیا اور خود اسی باسی آٹے کو نرم کرنے کے لیے کام میں لگ گئی۔ تھوڑی ہی دیر میں اس نے کئی روٹیاں تندور میں لگا دی۔ تندور میں کیونکہ ضرورت سے زیادہ آگ تھی اس لیے ساری روٹیاں جل کر راکھ ہو گئیں۔ اس نے ایک بار پھر تندور میں روٹیاں لگا دیں۔ اس بار بھی جب اس نے روٹیاں نکالی تو وہ بھی جلی ہوئی تھیں۔ اس نے روٹیاں بنا بنا کر ڈھیر لگا دیا۔ اسی طرح وہ باری باری تندور میں روٹیاں لگا رہی تھی اور جلی ہوئی روٹیاں تندور سے نکال نکال کر پھینک رہی تھی۔ نہ آٹا ختم ہونے میں آتا تھا اور نہ ہی تندور سے آگ کم ہوتی تھی اور نہ ہی وہ روٹیاں بنانا بند کرتی تھی۔ حالانکہ تھک کر چور ہو چکی تھی پھر بھی نہ جانے کیوں روٹیاں بنانا بند ہی نہیں کر سکتی تھی۔ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی طاقت اسے اس کام میں لگا رہی ہے اور یہ کام کرنے پر مجبور کر رہی ہے۔ اس کے ہاتھ خود بخود تیزی سے کام کرتے جا رہے تھے۔ وہ دن بھر روٹیاں بنا بنا کر جلاتی رہی۔ نہ صرف باورچی خانے میں بلکہ صحن میں بھی جلی ہوئی روٹیوں کا ڈھیر لگ گیا۔ جیسے ہی سورج غروب ہو گیا نہ صرف برتن سے آٹا ختم ہو گیا بلکہ تندور بھی ٹھنڈا پڑ گیا۔ جلی ہوئی روٹیوں کے ڈھیر کے پاس بیٹھ کر وہ کافی دیر مسافر اور مسافر کی دعاؤں کو کوستی رہی۔
دوستو یہ کہانی آپ کو کیسی لگی کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت زیادہ شکریہ۔